بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 4 کی یہ دوسرا سیشن ہے، کلاس 4 کا دوسرا سیشن ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ماڈرنزم کے دور میں مختلف فلسفے، افکار اور ازمز وجود پذیر ہوئے ہیں ان کا کچھ تعارف کرائیں گے۔ جیسے کہ میں نے ایک جدول شیئر کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اسی کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر جو اصطلاحات ہے اور مختلف فلسفے ہیں ماڈرنزم کے، اس کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ مغرب میں عقلیت پرستی، جس کو ریشنلزم کہتے ہیں، اور مادہ پرستی سے ابھرنے والے نظریات سیاسی، معاشی اور معاشرتی۔ اچھا، ان نظریات کا تاریخ ارتقاء ذہن میں رہے کہ یہ سب سے پہلے نشاط ثانیہ رینیسنس کی تحریک جو ہوئی ہے مغرب میں، اور اس کے بعد پھر ریفارمیشن مارٹن لوتھر کی تحریک ہے، پروٹیسٹنٹ تحریک کی بنیاد، فرقے کی بنیاد رکھی گئی جو عیسائیت کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ اس کے بعد پھر مغرب میں یکایک سیاسی، صنعتی اور فکری انقلاب تینوں آیا۔ یہ فکری انقلاب جو آیا اس کو ریشنلزم کا انقلاب کہا جاتا ہے۔ تو لہذا خالص عقلیت پرستی اور مادہ پرستی یعنی میٹرلزم کے تحت ابھرنے والے مختلف نظریات، جن کا دائرہ کار سیاسیات کا بھی ہے، معاشیات کا بھی ہے، معاشرت کا بھی ہے۔ سب سے بڑا ایک طرح سے ان تمام فلسفے افکار کا جو ایک طرح سے بنیادی فلسفہ، اس کو ماڈرنٹی کہا جاتا ہے یا ماڈرنزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت سب سے پہلے یعنی ریشنلزم، میٹرلزم اور ماڈرنزم کے تحت یہ کچھ فلسفے وجود پذیر ہوئے۔ ہیومنزم، پھر نیچرلزم، پھر تحریک تنویر جس کو روشن خیالی اور لائٹزم بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 4 تحریک رومانیت، رومانٹکزم۔ ہم ان چاروں پر ذرا تھوڑی مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیومنزم، اس پر میں نے کچھ ریسرچ پیپر لکھا ہے، ہیومنزم کیا ہے کے عنوان سے۔ اس میں مذہبی نقطہ نگاہ سے ہیومنزم کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ ہم اس کو ذرا مختصر سی اس کی تعریف کر دیتے ہیں کہ ہیومنزم کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہیومنزم انسانی مقام کے تعین میں ایک شدت پسندانہ رجحان کہہ سکتے ہیں۔ یہ رجحان انسان کے بارے میں عیسائی تعلیمات، جیسے کہ ہر انسان کا اصلی گناہ میں مرتکب ہونے پر مبنی عقیدہ ہے، یعنی ان کے نزدیک ہر انسان پیدائشی طور پہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک یہ شدت پسند رجحان اور یہ فکر پیدا ہوئی، اور جس نے انسان کو ہی یعنی ایک طرح سے خدا کے اسٹیج پہ رکھ دیا، اور انسان کو مطلق العنان سمجھتے ہوئے اسے ہر چیز کا معیار قرار دیا گیا، اور یہ ہر چیز کا معیار قرار دینا وحی سے اور مذہبی تعلیمات سے بالکل الگ ہو کر ایک طرح سے یہ چیز انہوں نے ہیومنزم میں انسان کو ایک طرح سے بالاتر مخلوق اور بالاتر ہستی بنایا۔ اگر ہم ہیومنزم کے مرکزی عناصر کا جائزہ لیں اور اس کو ذرا مزید واضح کریں تو سمجھ آتا ہے۔ بظاہر تو ہیومنزم اپنے عمومی تصور اور مفہوم میں ایک سادہ سی بات لگتی ہے، اور اس کا نام لیوا مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ہونا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہیومنزم کا اسلام سے، یہ مذہبی جو ہمارا اسلام ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اچھا، اس کی کچھ تفصیلات، ایک کتاب ہے اسٹیفن لا کی، اس نے اس حوالے سے کچھ تفصیلات لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ ہیومنسٹ حضرات کے نزدیک سائنس اور ریزن یہ دو فیصلہ کن کسوٹیاں ہوتی ہیں جس پر زندگی کے تمام تفصیلات کو، مظاہر کو اور تمام فیصلوں کو پرکھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی نظام فکر و عقیدہ عقلی جانچ پرکھ، جس کو کہتے ہیں ریشنلزم، اس سے بالاتر ہو کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ نمبر 2، ہیومنسٹ حضرات دہریے، ایتھسٹ، خدا کے منکر یا کم از کم لادری، اگنوسٹک، یہ خدا کے بارے میں عدم علم کے تصور پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بہت سارے فطرت پرست بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہیومنزم کے پیروکار جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کے مطمع نظر دنیاوی طرز زندگی ہوتی ہے، اور ما بعد طبعیات
اور روحانیات اور میٹا فزکس وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کو یہ تسلیم بھی نہیں کرتے۔ نمبر 4، ہیومنزم کے ماننے والے یہ حضرات اخلاقی اقدار کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات کو ان امور پر استوار ہونا چاہیے جو واقعتاً انسانیت کو پسند ہے اور ان کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کی منفی دعویٰ کی نفی کرتے ہیں کہ کسی خدا کے بغیر بھی اخلاقیات موجود ہو سکتی ہے، یا کسی خدا یا مذہب کے بغیر بھی ہم اچھے انسان ہو سکتے ہیں۔ تاہم وہ مذہب اور عقیدے کے علاوہ دیگر امور کی بنیاد پر بھی اخلاق کی توجیہ پیش کرتے ہیں، یعنی مذہب بھی اخلاقیات کو بھی کچھ ضمن میں مان لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اخلاقیات کا مستقل فکر ہے ایتھکس کی، اس کو بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 5، یہ کہتے ہیں کہ ہماری انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاقی تصورات کے تعیین کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ ذمہ داری خدا یا مذہب جیسی کسی خارجی چیز کے ذمے لگا دیں۔ یعنی ہر کچھ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ریشنل اور اپنی عقل کو، یہ اپنی سوچ کو، فکر کو یہ ایک طرح سے ابتدا اور انتہا مانتے ہیں اور کسی قسم کی وحی اور مذہب کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ یہ بھی کہتے ہیں یہ ہیومنسٹ کہ ہماری زندگی میں کسی خدائی مداخلت کے بغیر بھی ہماری زندگی بامعنی ہو سکتی ہے۔ یہ ہیومنسٹ حضرات اکثر سیکولر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں ہر ایک شخص کو فرد کی آزادی حاصل ہو، جنسی اباحیت کی آزادی حاصل ہو، بولنے کی آزادی ہو، یعنی ایک طرح سے بالکل مذہب بیزاری چاہتے ہیں۔ ہیومنزم کی کیا تفصیلات ہیں اور یہ مذہبی معاملات میں کس طرح مداخلات کرتا ہے مذہبی عقیدے پر، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ریسرچ پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس ایک بنیادی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام ہیومن رائٹس دیتا ہے، تو ہیومن رائٹس کا لفظ اور اس کے مقابلے میں جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ہماری شرع میں بھی، فقہ میں بھی حقوق العباد کا تصور موجود ہے، تو کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد دراصل ہیومن رائٹس ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہیومن رائٹس الگ تصور ہے۔ ہیومن مانے ایسا انسان جو بذات خود مستقل ہے، یعنی کسی کا وہ محتاج نہیں ہے اور خود اپنے فیصلے خود وضع کرتا ہے اور کسی کا ماتحت نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے حقوق العباد، تو عباد کا جو لفظ ہے وہ بالکل میل نہیں کھاتا ہیومن سے۔ عباد کا مطلب یہ ہے کہ غلام، بندے، اللہ کے بندے، اور رائٹس یعنی حق، حقوق، چلو یہ تو ایک ہی معنی ہے، لیکن ہیومن رائٹس اور حقوق العباد کا کوئی ملاپ نہیں بنتا۔ ہماری شریعت نے، اسلام نے حقوق العباد دیے ہیں، لیکن ہیومن رائٹس یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہیومن رائٹس کا مطلب یہ فرد کو مستقل آزادی دینے کے بعد اس کے دل میں جو چاہے وہ اس کو حقوق دیے جائیں۔ وہ اگر بالکل مادر پدر ننگا ہو کر گھومنا چاہتا ہے، لباس سے آزاد ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس کو اس کا حق دیا جائے۔ اگر وہ کسی قسم کی طرز زندگی چاہتا ہے، وہ محارم کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا حق دیا جائے، کیونکہ وہ ایک طرح سے ہیومن کا رائٹ ہے، وہ حقوق العباد نہیں ہے۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کو اسلامی اصطلاح میں پس منظر میں